من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وعمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے. مقطعات قطع سے ہے. قطع کا معنی کاٹنا. مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو پڑھنے میں کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں. جسے ہم نہیں پڑھ رہے، حالانکہ یہ ہا اور میم دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. یا ہم نہیں پڑھ رہے بلکہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں. ہا کو علیحدہ پڑھ رہے ہیں اور میم کو علیحدہ پڑھ رہے ہیں. حامیم کہا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف. ان حروف کا اصلی اور حقیقی معنی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مفسرین کرام اور مترجمین کرام لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. حقیقی اس کا معنی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. ہاں کچھ مفسرین کرام نے ان حروف مقطعات کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جس کسی نے بھی اس بار کچھ بدگشائی کی اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ ممکن ہے اس کا یہ معنی ہو. حقیقی معنی اس کا کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لہٰذا عوام کے لیے اصح بات یہی ہوتی ہے کہ ایسی باتیں جو قطعی نہیں ہوتی، بعض گمان کی بنیاد پر یا شواہد کی بنیاد پر قیاساً کہی جاتی ہیں، ان سے گریز کر لیا جائے. اگر یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا تو ہمارا مہربان پروردگار جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتاتا ہے کبھی اسے ہم سے نہ چھپاتا. بس اسی میں بہتری ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کتنے حقائق ایسے ہیں جن حقائق کے متعلق ہم نے پورے لفظوں میں تسلیم کر رکھا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثبوت کر دیا جائے یہی بہتر ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. ہر آیت کا ایک مخصوص عنوان ہوتا ہے. مفسرین کرام اس آیت کا عنوان دیتے ہیں کہ یہ تمہید مع الترغیب ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عالم خطیب جس وقت کسی موضوع پر بولتا ہے تو پہلے ذرا تمہید باندھتا ہے، جو کچھ اس نے بات بتانی ہوتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سامعین کے علم کا ربط جوڑتا ہے، اس کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی کیونکہ ہمارے ہاں طرز تخاطب یہی ہے تو مالک الملک نے اسی کی رعایت کرتے ہوئے سورہ کریمہ کے شروع میں اس طرح کی تمہید باندھتے ہیں. پھر تمہید کے اندر ترغیب والا معنی بھی ہوتا ہے تاکہ بندوں کی رغبت، بندوں کی توجہ، بندوں کی شوق اس طرف میدان کا رہے متوجہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکم نامہ جس وقت بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو حق تعالیٰ کی ذات اقدس کا بھی یہی انداز ہے. مالک الملک یہی انداز اختیار فرمایا ہے.
سو فرمایا تنزیل الکتاب، یہ حکم نامہ جو تمہارے سامنے کھولا گیا ہے، جسے تم سننے والے ہو، جسے تم پڑھنے والے ہو، جو تمہاری طرف متوجہ ہوا، یہ کوئی عام حکم نامہ نہیں، تنزیل یہ اتارا ہوا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اس حکم نامے کو بھیجنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کسی انسان کی یہ بات نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اپنا بنایا ہوا کلام، یا جو مذہب آپ نے پیش کروایا، وہ مذہب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں پیش کیا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا بتایا ہوا اور بھیجا ہوا ہے۔ ہمارے محبوب پیغمبر کسی مذہب کے بانی نہیں ہیں، بلکہ مذہب کو بیان کرنے والے، مذہب بنانے والی ذات، مذہب مقرر کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مذہب کی تعلیم کرنے والے۔ بہت سے لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام کے بانی شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ بات کافروں کی تھی، کیونکہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے مذہب کی بنیاد کسی قوم اور قبیلے کے دین رسم کی بنیاد کسی شخص نے رکھی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک ریت رکھی ہے، ایک بنیاد رکھی، تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ ہم مسلمانوں کا یہ مذہب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مذہب کو بیان کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر و بیشتر صورتوں میں، چونکہ مکہ کے جو کافر تھے، اس زمانے کے جو منکر تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یہ خود اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے کہ یہ میرا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد۔ تو حق تعالیٰ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں بات کو پیش کرنے سے پہلے، حکم پیش کرنے سے پہلے، کہ اے لوگوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا حکم نامہ ہے۔ کون اللہ؟ کس اللہ نے یہ اتارا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف اور اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں العزیز العلیم، اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جو العزیز ہے۔ العزیز سب سے زیادہ طاقتور اور زور والا، زبردست، کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے دسترس، اس کی حکومت، اس کے قبضہ سے خارج نہیں، ہر چیز پر اس کا تسلط اور اس کا قبضہ ہے۔ کسی چیز میں ایسی ہمت جرت نہیں، اس کی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے سے خارج۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی طرف سے حکم نامہ بھیجا جا رہا ہے جو العزیز ہے، زبردست طاقت والا ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی اس کی دسترس سے خارج نہیں ہے۔ فرمایا العلیم، اس اللہ کی طرف سے یہ اتارا ہوا حکم نامہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا۔ العلیم بکل شیء، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ یاد رکھیے کہ کمالات سب کے سب کا جو مرجع ہے ان دو صفتوں میں، ایک قبضہ، کنٹرول، زور، طاقت، قوت، قدرت، اور دوسرا علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے لیے دونوں صفتوں کو بیان کرا کہ قبضہ، قدرت اور طاقت بھی مجھ سے بڑھ کر کسی کی نہیں ہے، اور علم بھی سب سے بڑھ کر میرا ہے، میری ذات سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی علم نہیں۔ بلکہ علم کی حقیقت یہ ہے کہ جس کسی کے پاس مخلوق میں سے کچھ علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں کسی کو اتنی سمجھ دے دیتے ہیں، اتنا علم دے دیتے ہیں۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ مخلوق جتنی بھی ہے وہ کسی ایک چیز کے علم کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں انہیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کی حکمت میں ہوتا ہے، اس کا حکم ہوتا ہے تو مخلوق کو ایک چیز کا علم دے دیتے، وگرنہ انسان کی نسلیں گزر گئی ہیں اور انسان کو ان حقائق کا پتہ نہیں چلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ
کہ آج سائنسی تحقیقات کا دور ہے، سائنس کی وجہ سے ہم بہت سی باتوں سے واقف ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اتنا عقل نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس اتنا شعور نہیں تھا. نا، ان کے پاس عقل تھا، ان کے پاس شعور تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ تھا کہ ان کے عقل و شعور کے باوجود ان کے علم کی ایک حد مقرر کر دی. وہ تمام تر کوششوں کے باوجود اسی حد تک رہے کہ حق تعالیٰ کی حکمت اس میں تھی. اور آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے تو حق تعالیٰ انسانوں کے عقول کو، انسانوں کے شعور اور علم کو رستہ دے دیتے ہیں. آج بھی جہاں تک رب چاہتا ہے وہاں تک انسان جان لیتا ہے، اس سے بعد انسان اٹکلیں مار سکتا ہے لیکن علم و یقین اور تحقیق کی حد کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا یہ حکم نامہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست طاقت و قوت والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہ تمہید بھی ہو گئی اور ترغیب بھی ہو گئی. انسان جس وقت یہ سمجھتا ہے کسی بھی بات کا جو وزن ہوتا ہے وہ وزن بات کرنے والے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان. جس طرح ہمارے سامنے بیان کیا جائے کہ یہ ڈی سی صاحب کا حکم، ہمارے سامنے بیان کیا جائے کہ یہ جو ہے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، تو اب یہ جو وزیر اعظم کی نسبت ہے، ڈی سی صاحب کی نسبت ہے، اے سی صاحب کی نسبت ہے، یہ اس بات کے اندر وزن پیدا کرتی ہے. توجہ اس طرف انسان کی مبذول ہوتی ہے. اچھا اے سی صاحب نے کہا، ڈی سی صاحب نے کہا، وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی، وزیر اعلیٰ نے کہی، صدر صاحب نے کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے یہ حکم نامہ اللہ کی طرف سے، جس اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں اور اس اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی خارج نہیں. مالک الملک مزید یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اوصاف تھے جو اس کی ذات کے ساتھ ہے، نسبت ہوتی ہے. اب اگلے اوصاف نسبت کے اعتبار سے فرمایا غافر الذنب، اس اللہ کی طرف سے ہے جو غافر الذنب ہے، مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بے شک اس سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، کوئی قوت والا نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں. ارشاد فرمایا مخلوق کے ساتھ اس کا معاملہ اتنی رحمت پر مبنی ہے کہ مخلوق کے گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے. اس اللہ کا یہ حکم نامہ ہے جو غافر الذنب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا. وقابل التوب، انسان سے لفظ اور خطا، یہ انسان کی سرشت، اس کی طبیعت اور اس کی جو اصلیت ہے اس کے ساتھ ہے. انسان سے غلطی لفظش ہوتی ہے. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کتنا عظیم رتبہ اور عظیم مقام، لیکن لفظش کا سلوک ان سے بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی، اللہ تعالیٰ اس میں بڑے سبق دینا چاہتے تھے اور اس لفظش کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے رتبے عطا کیے جب انہوں نے توبہ کی. جو لفظش کا صدور انسان سے ہو جاتا ہے یہ انسان سے بعید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں لفظش صادر ہونے کے بعد، خطا ہو جانے کے بعد، گناہ سرزد ہونے کے بعد اگر کوئی اپنا عذر پیش کرتا ہے تو وہ اللہ اس کے عذر کو قبول کرنے والا ہے. وقابل التوب، جو کوئی عذر پیش کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ مجھ سے یہ لفظش ہو گئی، مجھ سے یہ میں فلاں چیز کے دھوکے میں آ گیا، تو یہ ایک انسان اپنا عذر پیش کرتا، اپنی معذوری پیش کر رہا ہوتا. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لفظش ہوئی، انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنا عذر پیش کر دیا. فرمایا جو عذر پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اس عذر پیش کرنے والے کے عذر کو قبول فرمائے. اس اللہ کی طرف سے ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، لیکن جو بندہ اور اس کی مخلوق کا جو فرد ڈٹا رہتا ہے، اصرار کرتا ہے، گناہ کے اوپر ڈٹا رہتا ہے اور پھر اپنا عذر بھی پیش نہیں کرتا، جھکتا بھی نہیں ہے اور اکڑا رہتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے وہ اللہ شدید العقاب، سخت پکڑ والا، سخت گرفت والا، اس کا شدید اپنی قوت کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے اور پھر کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. اب تعالیٰ ارشاد فرماتے یہ حکم نامہ کوئی عام حکم نامہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے
جس کی قوت، جس کی سطوت اور جس کا غلبہ ہر چیز پر ہے، اور کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ مخلوق کے ساتھ وہ اتنا مہربان ہے، اس کے اس حکم نامے میں اتنی مہربانی چھپی ہوئی ہے کہ وہ گناہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس کسی سے لغزش ہو جائے اور وہ پھر اپنا عذر پیش کرے، واپس پلٹ کر آنا چاہے، تو وہ رب اسے گناہ سمیت قبول فرما لیتا ہے، اسے اپنا قرب ادا کر دیتا ہے۔ لیکن جو پکڑتا ہے اس کے لیے وہ شدید العقاب بھی ہے، سخت پکڑ والا اور سخت گرفت والا بھی ہے۔ مالک الملک کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں، ضد قول، بڑی وسعت والا، بڑی وسعت والا۔ قول کہتے ہیں صلاحیت کو، وسعت، جس طرح کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو کوئی تم میں سے قول رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی، وہ نکاح کرے، یعنی اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت، وسعت اور طاقت۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں، ضد قول، بڑی وسعت والا۔ انسانوں کی خطائیں، لغزشیں، ان کی فرما برداریاں اس کی وسعت کو متاثر نہیں کرتی۔ وہ ایسی ذات ہے جو کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتی۔ مخلوق اس کی فرما برداری کرے تو اس سے بھی متاثر نہیں ہوتی، اور مخلوق اس کی نافرمان ہو جائے تو اس سے بھی متاثر نہیں ہوتی۔ اس کی پکڑ بھی اختیاری ہے، اس کی رحمت بھی اختیاری ہے۔ اور بڑی وسعت والا، ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ ممتاز حیثیت ہے اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ فرمایا اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، معبود صرف اور صرف تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے اکیلے معبود کا حکم نامہ ہے جو تمہاری طرف بھیجا رہا، اس اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا، بڑی طاقتوں والا، بڑے علم والا، مخلوق کی گناہوں کو معاف کرنے والا، مخلوق کے توبہ کو قبول کرنے والا، انتہائی وسعتوں والا، پکڑ اور گرفت والا۔ مختصر یہ کہ تمہارے اکیلے معبود کی طرف سے یہ حکم آنے والا ہے۔ معبود ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر یہ پہلی صفات موجود ہے۔ معبود الہ ہوتا ہی وہ ہے، ہمارے سجدے کے لائق و مستحق، عبادت کی جمیع اقسام کے مستحق و لائق ہوتا ہی وہ ہے، ہو سکتا ہی وہ ہے جس کے اندر یہ طاقتیں ہوں، وہ العزیز بھی ہو، العلیم بھی ہو، جس کا علم محدود، جس کی طاقت و قدرت محدود، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ مالک الملک کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں، اس اللہ کی طرف سے ہے جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ حکم نامہ جس نے بھیجا ہے تم سب نے پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اس حکم نامے کے ساتھ جو تم رویہ اختیار کرو گے، اسے قبول کرو گے، اس کا ادب و احترام کرو گے، اس پر عمل کرو گے، اس کے پابند ہو جاؤ گے، تو پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس کا انعام اور بدلہ تمہیں ملے گا۔ اور اگر تم نے اس کے ساتھ ناروا رویہ اختیار کیا، اس کا انکار کیا، اپنے آپ کو اس کی پابندی میں نہیں لایا، اسے تسلیم نہیں کیا، تو پھر بھی پلٹ کر تم نے اسی کی طرف جانا۔ الیہ المصیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے کہ مالک الملک نے یہ حکم نامہ بھیج کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا کہ تم آزاد اس طرح پھرتے رہو گے، نہیں، پلٹ کر تم نے اس کے پاس جانا ہے، اور وہ پھر تم سے اپنے حکم نامے کے بارے میں پوچھے گا، اور تمہارے رویے کے مطابق تمہیں جزا اور سزا کا عمل اسے جاری کرے گا۔ اگر فرما برداری اختیار کی تو اس کے مناسب بدلہ پاؤ گے، نافرمانی اختیار کی تو اس کے مناسب بدلہ پاؤ گے، پلٹ کر تم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم نامہ بھیجنے والے ہیں، انہوں نے اپنی صفات بیان کر کے اس حکم نامے کی اہمیت کا احساس دلایا کہ جو حکم نامہ تمہاری طرف آ رہا ہے، جو پیغام بھیج رہے ہیں، اس پیغام کو بھیجنے والا اتنا باکمال ہے اور اتنی صفات کا مالک ہے، اس سے تم اندازہ کر لو کہ یہ حکم نامہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہوگا اور کتنا تمہارے لیے مفید ہوگا، اس کی پابندی کرنا تمہارے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ اب اگلی آیت کریمہ میں حکم نامے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو حکم ہوتا ہے، ہمارے جو پیغامات ہوتے ہیں، ہم جو کچھ مخلوق کے لیے مقرر کرتے ہیں، وہ اس قدر تحقیق کے معیار پر پورا اترتا ہے
کہ جس کسی کے ذہن میں ادنا سی انابت موجود ہو وہ اسے تسلیم کیے بغیر نہیں رہتا، اسے تسلیم کیے بغیر نہیں رہتا۔ جو حکم ہم بھیجتے ہیں وہ حکم اس قدر محقق ہوتا ہے، حقائق کے ساتھ اس کی ایسی نسبت ہوتی ہے کہ جس کسی شخص کے ذہن میں ادنا سی انابت بھی موجود ہو وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اسے تسلیم کرتا ہے۔ ہاں اس کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے ماننا نہیں، ہم نے ماننا نہیں، کوئی اس کا منکر ہو سکتا ہے، وگرنہ جو کوئی سوچنے کی کوشش کرتا ہے، حق بات جاننے کی طلب میں رہتا ہے، فرمایا وہ اسے تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے اسے سوچنے میں ذرا دیر لگ جائے، سمجھنے میں دیر لگ جائے، لیکن اگر سوچنے اور سمجھنے کا جذبہ اس میں موجود رہتا ہے تو انجام کار وہ اسے تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں وہی اس کا منکر ہوتا ہے جس نے طے کر رکھا ہے کہ میں نے ماننا نہیں، جس نے یہ طے کر رکھا ہے اسے تو یہ تسلیم کرانا بھی مشکل ہوگا کہ تو انسان ہے۔ اگر اس نے یہ طے کر رکھا ہے میں نے نہیں ماننا کہ میں انسان ہوں، تو ہزار جتن اور ہیلے کرو، دلائل دو، اسی کو منوا سکتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ تو جب طے اس نے کر لیا میں نے نہیں ماننا، تو حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ حکم نامہ اس قدر محقق ہے کہ اس کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے حق بات کو چھپانے کا عزم کر رکھا۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جدال کرتے، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اس کے حکموں میں، الا الذین کفروا، مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اے سطر الحق کا عنادا، جان بوجھ کر حق بات کو جنہوں نے چھپایا ہوا ہے وہی لوگ اس کے منکر ہو سکتے، وگرنہ جس میں عنابت موجود ہے، جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا، اس حکم نامے کا ساتھ ٹکراؤ نہیں کرتا اور جھگڑا نہیں کرتا۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یہاں تک تو فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جو حکم نامہ ہم نے بھیجا اس حکم نامے کی یہ شان ہے کہ وہ حقائق کے اس قدر قریب ہے اور حقائق کے ساتھ اس کی ایسی نسبت اور ایسا تعلق ہے کہ ادنا عنابت رکھنے والا شخص بھی اس کا منکر نہیں ہوتا۔ اب ارشاد فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، ایسا نہیں ہوگا کہ تم کہو کہ جو اس حق بات کا منکر ہو فوراً مروڑ دیا جائے اور فوراً پکڑ لیا جائے۔ حق تعالیٰ نے اپنی سنت اور اپنا طریقہ بیان فرمایا وہ لوگ جو اس حق بات کا انکار کریں گے دنیا میں چلتے پھرتے تمہیں نظر آئیں گے، بلکہ ان کا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آنا جانا تمہیں شہروں میں نظر آئے۔ وہ تکلف کہتے ہیں بتکلف آنے جانے، تکلفات کے ساتھ آنا جانا، جو اپنی شخصیت، اپنا قد کاٹ، اپنا اصل و رسوخ دکھانے کے لیے بازاروں میں آئے گا، شہروں میں آئے گا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے گا۔ فرمایا جو منکر و کافر ہیں وہ ایسے آتے جاتے رہیں گے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں چلتے پھرتے رہیں گے، لیکن فلا یغررک، اے میرے بندے تجھے دھوکے میں نہ ڈالے ان منکروں کا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ شہروں میں آنا جانا۔ وہ شہروں میں آئیں گے جائیں گے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، آگے پیچھے ان کے صدائیں لگانے والے بھی ہوں گے، عمدہ سواریاں ہوں گی، بڑے عمدہ لباس ہوں گے، بڑا پروٹوکول ہوگا، ہوں گے منکر اور کافر۔ تو تم اس سے دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ اگر تو یہ اس کا مذہب بھی سچا ہے، اس کا رستہ بھی سچا ہے، اگر رستہ سچا ہوتا، سچا نہ ہوتا، اگر یہ منکر ہوتا، اگر یہ خدا کا نافرمان ہوتا تو اس شان و شوکت کا مالک ہوتا۔ فرمایا اس دھوکے میں نہ پڑنا، ہماری سنت اور ہماری عادت جو منکر لوگوں کے متعلق ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کمال شفقت ہے کہ حق تعالیٰ اپنی عادتوں، اپنے ضابطوں کے متعلق اپنی مخلوق کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اپنے متعلق فرمایا کہ میں پکڑتا ہوں، پکڑوں گا، لیکن میری عادت پکڑنے میں کیسی ہے، میں کس طرح پکڑا کرتا ہوں، کس نہج پر جا کر کسی شخص کو، کسی منکر کو میں پکڑتا ہوں۔ ایسے میرے متعلق یہ نہ سمجھنا کہ جو انکار کیا تو اسے میں پکڑ لوں۔ فرمایا یہ میری عادت نہیں۔ وہ آئیں گے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، تو میں اس میں دھوکہ نہ پڑے کہ یہ تو کافر ہے تو پھر اتنا مال اس کے پاس کیوں ہے، یہ کافر ہے اس کی صحت اتنی عمدہ کیوں ہے، یہ کافر ہے تو اس کے آگے پیچھے اتنا پروٹوکول اسے کیوں ملا ہوا۔ فرمایا اس سے دھوکے میں نہ پڑنا۔ یہ ہوتا ہے، ہم اسی طرح رہتے ہیں، ہم پکڑتے نہیں ہیں فوراً، چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں لیکن ہماری حکمت نہیں، کیونکہ یہ جہان امتحان ہے، دار الامتحان۔
ہم جو سکولوں میں امتحان لیتے ہیں، مدارس کے امتحانات ہوتے ہیں، تو امتحانات میں جس وقت بچہ کوئی پیپر دے رہا ہوتا ہے اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ تو غلط لکھ رہا ہے، یہ تو ٹھیک لکھ رہا ہے۔ اگر اس سے بتا دیا جائے تو امتحان نہیں رہتا۔ اب تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں امتحان لینا، یہاں ہم سب امتحان میں ہیں، بس امتحان میں لگے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہمیں حق تعالیٰ ڈھیل دیتے، فوراً نہیں بتاتے یہ غلط ہے اس طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاب دے دی ہے، جس طرح امتحان کی تیاری کے لیے نصاب موجود ہوتا ہے، پہلے بچہ اس پر محنت کرتا ہے، استاد اسے سمجھاتا ہے۔ اس دارالامتحان کا نصاب وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو تعلیم فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نصاب پر محنت کرتے رہے اور وہ وہی سمجھاتے رہے۔ سمجھنے کا یہ مقام ہے، آگے عمل کے میدان میں یہ امتحان ہے، یہاں فوراً نہیں پکڑا جاتا۔ تو مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ان منکر لوگوں کا شہروں کے اندر ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ آنا جانا یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، اس دھوکے میں نہ پڑنا۔ وہ منکر ہونے کے باوجود ایسا چلتا پھرتا رہیں گے، کیونکہ ہماری پکڑ کا اصول ذرا مختلف ہے۔ پکڑ کا اصول کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، قرآن مجید میں اس کی عادت جو منکروں کو پکڑنے کے متعلق ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اول جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم میں شک کرتا ہے وہ فرما برداری سے خارج ہو جاتا ہے، کفر کا ادنا درجہ ہے۔ شک کرنے کے بعد تکذیب ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی حقیقت ہی کوئی ہے، یہ کفر کا دوسرا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شک کرنے پر بھی نہیں پکڑتے، کسی کو شک ہو گیا اب تعالیٰ رغبت دلاتے ہیں، شوق دلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں میں نے تجھے صلاحیتیں عطا فرمائی، غور و فکر کر، اپنا شک نکال لے اور میری بات سچی ہے، اس کے لیے رستہ تحقیق کا کھول دے۔ اور اگر وہ تکذیب پر، ناجائز اور ناروا طور پر یہ فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ حکم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا، تو یہ بھی کفر کا دوسرا درجہ ہے۔ حق تعالیٰ کی عادت قرآن مجید سے یہ معلوم نہیں ہوتی کہ حق تعالیٰ محض تکذیب پر گرفت میں لے لے اور پکڑ لے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے مہلت دیتا ہے، پھر بھی مہلت، یہاں تک کہ انسان اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جدال بالباطل کرتا ہے، اس کے بعد دلیل کوئی نہیں، اسے پتہ لگ گیا میں جھوٹا ہوں، لیکن اس کے اپنے پاس جو اٹوٹ پٹانگ اس نے جو بنائے ہوئے ہیں ان کو لے کر حق تعالیٰ کی بات اور حق تعالیٰ کی وحی کی تردید کرتا ہے، اس میں لگ جاتا ہے، اپنا مشن بنا لیتا ہے کہ میں نے اس کا انکار کر بھی کر، اور اپنے پاس جو کچھ اٹوٹ پٹانگ ہے، کوئی شیطانی خیالات ہیں، وساوس ہیں، ان کو لے کر حق تعالیٰ کے ارشاد کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جدال بالباطل وہ سٹیج ہے کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قوموں کو مہلت نہیں دیا کرتے، پھر ان قوموں کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، سورہ یاسین میں دیکھیں، وہاں جس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سمجھانے والے بندوں کے ساتھ یہ تین لوگ یہ اختیار کی، جب اس نوبت پر آئے تو حق تعالیٰ نے فرمایا میں نے پکڑ لیا۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عادت بتاتے ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح، ان مکہ والوں سے پہلے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے جو حکم نامہ بھیجا ہے اس کو لوگ جھوٹا کہہ رہے ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ جھوٹا کہتے تھے، ہمارے حکموں کو جھوٹا کہتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے پہلے بھی جھوٹا کہا تھا ہمارے حکم نامے کو، والاحزاب من بعدہم، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو جماعتیں آئیں، قوم عاد، قوم ثمود، فرمایا انہوں نے بھی ہمارے پیغمبروں کو جھوٹا کہا تھا اور ہماری باتوں کو، ہمارے حکم نامے کو جھوٹ کہتے تھے اور تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا، قصد کیا تھا، بِرَسُولِهِمْ، اپنے رسولوں کی مخالفت میں آ کر، لِيَأْخُذُوهُ، کہ وہ اس رسول کو پکڑیں، اسے ماریں، اسے روکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیان کرنے سے اسے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور ان سب نے جدال بالباطل کیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پیش کی، ان قوموں نے اپنے اٹوٹ پٹانگ کے ذریعے اس کا انکار کیا تھا، جدال بالباطل کیا تھا۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم اس باطل کے ذریعے حق کو دبا دیں، حق کو مٹا دیں۔
اچھا جب وہ اس قدر آگے بڑھ گئے تھے تو اس وقت کیا ہوا؟ فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے ان کو پکڑ لیا، اس وقت میں نے ان کو گرفت ملی. انہوں نے جھوٹا کہا، شک کرتے رہے، مہلت ملتی رہی، جھوٹا کہا، مہلت ملتی رہی، یہاں تک کہ وہ مقابلے میں آ اور حق کو دبانے اور مٹانے کے لیے کوشاں ہو گئے، جدال بالباطل کیا. فرمایا جب اس حد پر ان کا جرم پہنچا فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. جب میں نے پکڑا تو اب میں تم ہی سے پوچھتا ہوں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر میری پکڑ کیسی ہوئی بتاؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مکہ کے لوگوں تم گزرتے ہو ان قوم ثمود کی بستیوں سے، بتاؤ ان قوم ثمود کا کیا حال ہوا. کیا ان کے کھنڈرات بولتے نہیں؟ کھنڈرات بول بول کر تمہیں بتائیں گے کہ یہاں جو قومیں آباد تھیں کس بے دردی کے ساتھ قتل کر دی گئی اور صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. اللہ تعالیٰ بارے میں سورہ ہود میں قوموں کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میں نے مٹایا اور اس طرح ہو گئے کأن لم یغنوا فیہا، گویا یہاں تھے ہی کوئی نہیں، صفحہ اصلی سے چڑھ کے کاٹ کے رکھ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھاتے ہیں، اپنا حکم نامہ پیش کرنے سے پہلے بتاتے ہیں لوگوں یہ حکم نامہ کوئی عام حکم نامہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم اتارا ہوا ہے، جس اللہ کے لیے یہ کمالات اور یہ شانیں ہیں. پھر فرمایا یہ حکم نامہ کوئی عام حکم نامہ نہیں، حقائق کے عین مطابق ہے. اس کے خلاف وہی بدبخت کھڑا ہوتا ہے جس نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے ماننا نہیں، وگرنہ جو کی انابت رکھتا ہے وہ اس حکم نامے کو تسلیم کرتا ہے. پھر فرمایا تم دھوکے میں نہ پڑنا، بہت سے لوگ اس کا انکار کریں گے اور پھر بڑی ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں گے. دھوکے میں نہ پڑنا، میری پکڑ کا اصول کچھ مختلف ہے. میں پکڑتا ہوں ڈھیل دے کے پکڑتا ہوں، جس وقت وہ اپنی طاقت کے آخری حد پر آتا ہے اور صرف کرتا ہے اپنی پوری طاقت کو، پھر اس وقت میں اپنی قدرت دکھاتا ہوں اور اس وقت میں اپنی پکڑ دکھاتا ہوں، جس طرح پہلی قوموں کے ساتھ ہوا. فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر بتاؤ میری پکڑ کیسے ہوئی، میری پکڑ کا انجام کیا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ حَقًّا، دیکھو اس حکم نامے کے انکار کرنے سے صرف دنیا ہی نہیں برباد ہوتی، فرمایا آخرت بھی بیکار ہوگی. جو اگلا جہان ہے اس میں بھی اس حکم نامے کا منکر جہنم میں پڑے گا. فرمایا دنیا میں گرفت اس کی شہادت خود کائنات کے اندر ان گزری ہوئی قوموں کے تباہ شدہ کھنڈرات دیتے ہیں اور تم تسلیم کرتے ہو، تاریخ انسانی اس کی گواہ ہے. تم تسلیم کرتے ہو، اس کا تم انکار نہیں کر سکتے کہ فلانی قوم تباہ نہیں ہوئی، فلانی قوم تباہ نہیں ہوئی. آج جو منکر لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سمجھ اور فہم اور ادراک کے لیے انہیں بھی ان کے علوم کو بھی رسائی دی. وہ کھنڈرات کا مطالعہ کرتے، ایک مستقل علم ہے، تحقیق کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ زمین کے آثار کا مشاہدہ کیا جائے، کھنڈرات کا مشاہدہ کیا جائے، اس سے قوموں کی تہذیب اور قوموں کے زندہ رہنے کا، ان کے خوشیاں کا، ان کے لباس کا، ان کے طور ادوار کا اندازہ لگایا جاتا ہے. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے باب کھلا ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں وہ تباہ اور برباد ہوئی. آگے بڑھو، جس قدر جتنا تحقیق کرتے چلے جاؤ گے تمہیں یہ شہادت ضرور ملے گی کہ ہاں یہ آباد تھے، بڑی مضبوط تہذیب تھی، بڑے ہی طاقتور لوگ تھے، بڑا عمدہ رہنا سہنا تھا، لیکن مٹا دیے. فرمایا ایک اور بات ہے جس بات کا بھی تمہیں پتہ نہیں چل سکتا، صرف تمہیں ہماری اس بات پر یقین کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگلے جہان میں بھی یہ منکر لوگ جہنم کی آگ کے اندر. لیکن اس کے لیے ارشاد فرمایا یہ اگلا جہان تمہارے علم سے، تمہارے ادراک، احساسات اور شعور سے بالکل مخفی اور پوشیدہ ہے. یہ بات تمہیں ایمان لانا پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منکر کا اگلا جہان برباد ہے، تسلیم کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف کیسے اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ حَقًّا، جس طرح دنیا کی تباہی کا تم نے مشاہدہ کر لیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات بھی سچی ثابت ہوگی انہم اصحاب النار، کہ وہ جہنم والے اگلے جہان میں وہ جہنم میں پڑیں گے. جس طرح دنیا میں تم نے یہ تسلیم کر لیا اور شواہد اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، فرمایا اسی طرح اگلے جہان کے اندر یہ بات بھی ثابت ہو کر رہے گی کہ وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں. ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اسی طرح سچ ثابت ہوگی
تیرے پاک پروردگار کی یہ بات الذین کفروا کافر لوگوں کے بارے میں انہم اصحاب النار کہ وہ جہنم والے ہیں، وہ اگلے جہان کے اندر عذاب کا شکار ہوں گے، جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ ترجمہ اپنا کا سماعت حامیم اللہ اعلم بمرادہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ جو زبردست قوت والا علم والا ہے، غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت پکڑ و گرفت والا ہے، ذی الطول بڑی وسعت والا ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، الیہ المصیر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ما یجادل فی آیات اللہ نہیں جھگڑا کرتا اللہ کی آیتوں میں، الا الذین کفروا وہی کرو مگر وہی کرو جو کافر ہوا، کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد نہ دھوکے میں ڈالے تجھے ان کافروں کا آنا جانا شہروں میں، کذبت قبلہم قوم نوح ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا، والاحزاب من بعدہم اور کئی اور گروہ بھی جو ان کے بعد آئے تھے وہ بھی جھٹلاتے تھے، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ اور ہر ایک گروہ نے اپنے رسول کو پکڑنے کا قصد کیا تھا کہ وہ رسول کو باز رکھے، حق بات اللہ کا پیغام نہ پہنچانے دے، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ اور ہر ایک نے باطل کی بنیاد پر جھگڑا کیا تھا، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ہر ایک کو شان تھا کہ اس باطل کے ذریعے حق کو دبا دے، حق کو مٹا دے، فَأَخَذْتُهُمْ بس میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ بس کیسے ہوا میرا پکڑنا، دنیا میں میری گرفت یہ ہوئی۔ اور اگلی بات وَكَذَلِكَ حَقَّتْ اسی طرح سچ ثابت ہوگی کلمۃ ربک تیرے رب کی یہ بات علی الذین کفروا کافر لوگوں کے بارے میں کہ انہم اصحاب النار کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اگلے جہان میں جب میرے پاس پہنچیں گے تو اسی طرح یہ بات بھی سب ثابت ہوگی، میں ان کو جہنم رسید کروں گا، آگ کے حوالے کروں گا، تو اس وقت یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ کافر لوگوں کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی ہے۔ حق تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ سورہ مبارکہ کے اندر بالتفصیل موجود ہے۔ ابھی یہ تمہید تھی اور تمہید کے ساتھ ساتھ ترغیب تھی، لیکن ہم مسلمانوں کی توجہ قرآن مجید کی طرف ہو جائے اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اس مضمون سے بڑھ کر کوئی مضمون نہیں ہو سکتا۔ ہماری شوق، ہمارا اشتیاق، ہماری رغبت اور اس بات کی ضرورت کہ ہمیں اپنے رب کی بات سننی ہے، ہمارا رب اس انداز میں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کے لیے یہ مضمون بڑا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے، اس کی اتباع کرنے، تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلک کے ساتھ منسلک ہیں اور ہمارے تو ہم سے ہماری نسبت ہے، اشاعت التوحید سے ہماری نسبت ہے، ہمیں کم از کم اس بات پر عبور ہونا چاہیے کہ جو دین، جو مسلک ہم نے اپنایا ہے وہ کسی کا کھڑا گھڑایا نہیں، اللہ کے قرآن سے ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں قرآن مجید، سمجھ رہے ہیں، جس طرح حضرت نے بتایا سب سے پہلی بات ہے انابت، اپنے دل کے اندر ایک جذبہ ہے، خواہش۔ اللہ نے ہدایت کی بھی 4 راستے رکھے، دل میں انابت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، جب یہ انابت اور جذبہ بڑھتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے دیتے، صراط مستقیم دکھا دیتے، جب صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے تو اللہ اسے استقامت دے دیتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مر جائے، جل جائے، دنیا سے سب کچھ ختم ہو جائے مگر اس دین حق سے ہٹتا نہیں۔ اور پھر چوتھی بات اللہ فرماتے ہیں وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، انابت کے بعد ہدایت، ہدایت کے بعد استقامت،
استقامت کے بعد اللہ کہتا ہے اب تو چھوڑ دے، تیرا ہاتھ بھی میں خدا بن گیا، تیری زبان بھی میں خدا بن گیا، تو جو کچھ کرے گا میں اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں کرے گا۔ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ، فربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا، کوئی پرواہ نہیں کی، بادشاہ دشمن ہے، گراہی دشمن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نوجوانوں نے ان کا انجام دیکھ لیا، تو ہم نے بھی آپ نوجوانوں کے لیے آپ تک حق کی بات پہنچانے کے لیے اور صحیح مسلک کی نشاندہی کے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ بڑے توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ آیا کریں، تشریف لایا کریں، پھر قرآن کو دیکھ کر یہ سمجھا کریں کہ ہمارا مسئلہ کسی کی کہانیوں پر مشتمل نہیں ہے، جس طرح لوگوں کو مسئلہ ہے فلاں کی کرامات ہیں، فلاں کی یہ ہیں، ہمارا مسلک تو قرآن کے مطابق ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی امت کے ہر فرد کو داعی بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جب خود آپ سمجھتے ہیں یہ حق ہے تو اپنے جو آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے، بیٹھنے والے ساتھی ہیں، آپ ان کو بھی اس طرف مائل کریں۔ جب آپ کی دعوت سے وہ آئیں گے، اب تعالوا علی الخیر کفائلہ، اگر وہ ایمان قبول کر لیں گے تو اللہ اس کا اجر ثواب آپ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بیان کرنے والے جس محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اللہ انہیں ہر قدم قدم پر نیکی، جذبہ اور اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم بھی جس محبت کے ساتھ آتے ہیں، اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر حق پر اللہ ثابت قدم اور استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہم نے جو ایک سلسلہ اپنے ساتھیوں کی ہدایت کے لیے، اپنے ساتھیوں تک حق بات پہنچانے کے لیے، اپنے دوست احباب تک قرآن کی بات پہنچانے کے لیے شروع کیا ہے، یا اللہ اس میں خیر و برکت نصیب فرما، یا اللہ اس میں ترقی نصیب فرما، ہر ایک کو یا اللہ حق بات سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دین حق سمجھنے کے بعد اللہ ہم اس پہ ثابت قدم رکھ، اور اسی پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ موت نصیب کر کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ رب العزت سب کی آمد قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت جو دوست اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اس عمل میں اللہ آئے دن ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کرنا ہے، جو ہمارے دوست احباب یا دیگر لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کچھ کاملہ اجر نصیب فرمائے۔ یہ جو دنیا پر آئی ہے وبا، اللہ رب العزت اس وبا کو ہم سے ٹال دے، اس وبا کو ہم سے ٹال دے، اور جو اس وبا کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جو ہمارے رحمت نصیب فرمائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نعیم صاحب سے بھی دعا کریں۔ ہاں، مفتی نعیم صاحب، بس وہ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ علم دن بدن دنیا سے اٹھ رہا۔ اللہ نے شخص کو بڑا علم دیا تھا، یہ بڑی محنت کر کے اللہ ان کی سائی جمیلہ قبول اور منظور فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ جو راستہ یہ لوگ ہمیں قرآن و سنت کا بتلا گئے ہیں، اللہ ہم سب کو اس راستے میں قائم اور دائم۔ ربنا تقبل